پھر آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ جس طرح بعض اوقات سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں تو بھی لوگ الزام لگا دیتے ہیں ہمارے اوپر کہ جب جناب مسلم کوفہ آئے اور وہاں آئے لوگوں نے کیا بولا، بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہا نہیں امام خود آئیں گے. بھائی امام نے بھیجا ہے، امام نے خط لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ میں جو بھیج رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ سقۃ من اہل بیتی، یہ میرا مورد اطمینان ہے، بھروسے کا شخص ہے جسے بھیج رہا ہوں میں. لیکن اگر ابھی بھی لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ تشیع جیسی، یہ عالم اسلام ہے، دیکھیں ہمارے یہاں تو فرقہ واریت ہے ہی نہیں، فرقہ کوئی نہیں ہے. نہ رہبر نے کبھی، آپ دیکھیں اہل سنت کے علماء، سب علماء حتی کرسچن دوسرے لوگ آتے ہیں اصل میں باپ کی طرح سب پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے. ایسا شخص اس دور میں نعمت الہی ہے. اذان محترم، ہم سمجھ نہیں رہے، اور ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ نے جس کام کے لیے چنا ہے وہ شخص اپنا کام انجام دے گا. یہ بہت ضروری ہے. یہ بغیر ولایت کے ایکسیپٹ کیے نہیں ہوتا. ایسا پوری دنیا طاقت میں لگی ہوئی ہو ختم کر دے، لیکن ایک شخص کے زبان کے جملے دشمن کو لرزا دیں، یہ طاقت ہے ولایت کی. یہ ہے درس کربلا، یہ ہے مجاہد راہ کربلا. یہ ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے کانوں کو ان لبوں کی طرف متوجہ کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ آسان نہیں ہے، اطاعت آسان نہیں ہے جانے موت. اور یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا کہ آپ سمجھیں کہ ابھی کہانی ختم ہو گئی. نا ابھی تو ابتدائے عشق ہے. ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. ابھی تو جس کو جان پیاری ہے وہ پھر اپنا قبلہ کعبہ بدل لے، جس کو زندہ رہنا ہے اور شرمندہ نہیں ہونا وہ صرف پیچھے چلے. کیونکہ یہاں یہ تو راستہ ڈاکٹر شہید نقوی اللہ مقامہ خدا ان کے درجات بلند کرے، بانی آئسو تھے، تنظیم منظم ہونا سب انہوں نے سکھایا. ان کا جملہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پہلے راستے سے اپنے وجود میں رکھا ہوا ہے، جملہ ڈاکٹر شہید نقوی کا، کہ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے راستہ شہادت پہ جاتا ہے. اصل راستہ ہی انتخاب یہی کیا ہے، شہادت پہ جاتا ہے. وہ اگر شہادت سے ڈر ہے تو بھائی پھر راستہ بدل لو. پھر یہ راستہ شہادت پہ لے کے جائے گا. یار امام کا ظہور ہوگا، یار امام کا ظہور ہو، انشاءاللہ ہو، جلد سے جلد ہو. امام کا ظہور ہوگا. اذان محترم مٹھائی نہیں بٹے گی، سختی آئے گی، امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی. تیار؟ تیار نہیں ہوں تیار، طلب کروں خدا دے. شب عاشور مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. بیٹا صبح دیر نہیں ہو، بیٹا پیچھے نہ رہ جانا. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ اصل حیات امام ہے. جناب ثانیہ زہرا اپنے بھائی کی خدمت میں آئیں، بھیا دشمن میں لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، لشکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارا ساتھ دینے کوئی نہیں آئے گا. غربت اہل بیت. امام نے کہا نہیں، ہمارے لشکر میں بھی کوئی آئے گا، کوئی آئے گا. امام بھی انتظار کر رہے ہیں، کوئی آئے گا. ایک مقام آیا کہ جہاں امام نے پرچم علم سب میں تقسیم کیے. ایک پرچم اپنے پاس رکھ لیا. کسی نے کہا مولا ہمیں دے، کہا نہیں، اس پرچم والا آئے گا. امام نے خط لکھا، حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا. فقی کہہ کے پکارا. فقی صحابی پیغمبر ہے،
امام حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں، بزرگ ہیں، فقی کہہ کر مخاطب کیا، کیا کہا؟ حبیب، دشمن نے ہمیں کربلا میں گھیر لیا ہے، گھیر لیا ہے، اگر تم قیامت میں رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو تو آ کر ہماری مدد کرو۔ اب یہ خط جب قاصد لے کر پہنچا، حبیب نے پوچھا کون ہے؟ کہا حسین کا قاصد۔ ایک دم دوڑتے ہوئے گئے، خط دیکھا تحریر حسین کی تھی، پہچان گئے، آنکھوں سے لگایا، لبوں سے لگایا، پڑھنا شروع کیا، رونا شروع ہو گئے، گریا شروع ہو گیا۔ زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ خط پکڑا دیا، کہا کیا سوچا ہے؟ کہا تمہاری فکر ہے۔ عزیزداران محترم، تاریخ کے جملے ہیں، خاتون نے کہا میں یہ خاک پھانک کر زندہ رہ لوں گی مگر تم حسین ابن علی کے پاس جاؤ۔ ایسی خاتون تاریخ میں تھی تو دنیا چلی۔ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، گھوڑا دیا، کہا ایسے اس کو ٹہلانے، کیونکہ کوفہ میں پہرے لگ چکے تھے، آزادی سے نکل نہیں سکتے تھے، کہا اس کو ٹہلاتے ٹہلاتے ہوئے لے جاؤ فلانی جگہ۔ خود بازار کے بہانے سے نکلے کہ جیسے بازار میں جا رہے ہیں، کچھ خریدنے جا رہے ہیں۔ بازار میں مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی، کہا مسلم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا حنا خضاب خریدنے آیا ہوں۔ مسلم، حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں مسلم سیدھے کربلا چلے گئے، گھر بھی نہیں گئے۔ حبیب جس مقام پر غلام کو بھیجا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا مضطرب ہے، پریشان ہے، اٹھ رہا ہے اپنی جگہ سے، پاؤں مار رہا ہے، غلام اس کو روک رہا ہے، کہا صبر کرو صبر، اگر آقا نہیں آئے تو میں کربلا جاؤں گا۔ عشق ہے، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہا، بغیر عشق کے کربلا نہیں پہنچ سکتے۔ عشق ہے یہ جو آپ مجلس میں آتے ہیں، یہ عشق ہے، آپ خود نہیں سمجھتے اس کو، آپ دنیا کو 100 دلیلیں دے دیں نہیں سمجھے گا جب تک اسے عشق نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی عشق کا کعبہ ہے، اور جس نے عشق کیا ہو اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ امام حسین کیا ہے۔ اذان موت